بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم ایک نئے انداز میں حدیث مبارکہ کی اقسام کے متعلق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے با اعتبار مصدر اور مدار، یعنی اس ذات کے اعتبار سے جس سے وہ حدیث منقول ہے، جس سے وہ حدیث نقل کی گئی ہے، جس کی طرف وہ حدیث منسوب ہے، اس ذات کے اعتبار سے حدیث کی چار اقسام بنتی ہے۔ اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ انتہائی سند کے اعتبار سے حدیث کی چار اقسام بنتی ہے۔ نمبر ایک، حدیث قدسی، وہ حدیث مبارکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہو، جس کو روایت کرنے والے خود حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ حدیث مرفوع، وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ حدیث موقوف، وہ حدیث جو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کسی صحابی کی طرف منسوب ہو۔ اور حدیث مقطوع، وہ حدیث جو کسی تابعی کی طرف منسوب ہو۔ حدیث مرفوع کی تعریف مصنف بیان کرتے ہیں، فمن تہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لہ المرفوع، پس جس کی، یہاں پر ما سے مراد قول، فعل اور تقریر ہے، یعنی جو فعل، جو تقریر اور جو قول منتہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ تقریر ہو۔ قول یعنی رسول اللہ نے اس طرح فرمایا، فعل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، اور تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں فلاں کام کیا گیا اور آپ خاموش رہے، آپ نے منع نہیں کیا، تو اس کو تقریر کہیں گے۔ تو جو فعل یا قول یا تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچے تو اس حدیث کو یقال لہ المرفوع، مرفوع کہا جائے گا۔ موقوف حدیث کس کو کہیں گے؟ ومن تہا الی الصحابی، ما سے مراد وہی قول، فعل اور تقریر میں سے کوئی ایک، یعنی جو قول یا فعل یا تقریر صحابی کی طرف پہنچے، صحابی کی طرف منسوب ہو، منقول ہو، یقال لہ الموقوف، اس حدیث کو موقوف کہا جاتا ہے۔ حدیث موقوف کی 5 نشانیاں مصنف یہاں پر ذکر کریں گے۔ کما یقالو، جیسا کہ کہا جاتا ہے، قال ابن عباس، ابن عباس نے کہا، یعنی جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہو، قال ابن عباس، ابن عباس نے اس طرح فرمایا، یا قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے اس طرح فرمایا، تو وہ حدیث موقوف ہوگی۔ یا یوں ہو، فعل ابن عباس، ابن عباس نے یہ کام کیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ یا کسی بھی صحابی کا نام ہو اور اس سے پہلے یہ موجود ہو کہ فعل فلان، فلاں صحابی نے یہ کام کیا، تو وہ حدیث بھی موقوف ہوگی۔ نمبر 3، قرر ابن عباس، ابن عباس نے اس کام کو پختہ کیا، یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کام سے منع نہیں کیا، تو یہ بات اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یا محدثین حدیث بیان کرنے سے پہلے یا حدیث بیان کرنے کے بعد اس طرح کہہ دیتے ہیں، عن ابن عباس موقوفاً، کہ یہ حدیث ابن عباس سے موقوفاً روایت ہے۔ موقوفاً جب روایت ہوگی تو اس کے اندر قول بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے اور تقریر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور نشانی، او موقوف علی ابن عباس، یا محدثین حدیث بیان کرنے سے پہلے یا بعد میں اس طرح بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ ھذا حدیث موقوف علی ابن عباس، کہ یہ حدیث ابن عباس پر موقوف ہے۔ یہ بھی حدیث موقوف کی ایک نشانی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نام بطور مثال کے بیان کیا گیا ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی صحابی ہو سکتا ہے۔ ومن تہا الی التابعی، اور جو قول، فعل یا تقریر تابعی کی طرف پہنچے، یقال لہ المقطوع، اس حدیث کو مقطوع کہا جائے گا۔ اکثر کتابوں میں حدیث مقطوع کی تعریف کرتے وقت قول اور فعل
جب تابعی کی طرف منسوب کیا جائے تو اس پر مقطوع کا اطلاق کیا گیا ہے، یعنی اس کو مقطوع شمار کیا گیا ہے، لیکن تابعی کی طرف جو تقریر منسوب ہو، یعنی تابعی کے سامنے کسی نے کام کیا اور تابعی خاموش رہے، تو اس تقریر کو، تقریر تابعی کو حدیث مقطوع کی تعریف میں ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب موقوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ قول، فعل یا تقریر صحابی کی طرف منسوب ہے، یعنی اس حدیث کی سند صحابی تک پہنچ رہی ہے، یہ یا تو صحابی کا قول ہے یا فعل ہے یا ان کی تقریر ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ موقوف لفظ تابعین بلکہ تبع تابعین کے قول پر بھی بول دیا جاتا ہے، لیکن مقید کر کے۔ مثلا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبع تابعی ہیں۔ جب یہ اپنے استاد کا کوئی قول نقل کرتے ہیں، جیسے امام نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تابعی ہیں۔ جب امام مالک اپنے استاد کا کوئی قول نقل کرتے ہیں اور وہ قول حضرت نافع ہی کا ہوتا ہے، تو محدثین اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وقف مالک علی نافع، کہ یہ حدیث یا یہ قول امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت نافع تک پہنچایا ہے، نافع پر موقوف کیا ہے، یعنی لفظ موقوف مقید کر کے تابعین اور تبع تابعین کے اقوال پر بھی بول دیا جاتا ہے۔ لیکن جب مطلقاً لفظ موقوف بولا جائے گا تو اس سے مراد صحابی کا قول یا فعل یا تقریر مراد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے محبوب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کو عروج اور کامرانی کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔